السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ عذاب قبر کا تعلق صرف جسم سے ہے یا صرف روح سے ہے، یا جسم اور روح دونوں سے ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ عقلی طور پر انسان جو اپنی آنکھوں سے روزمرہ مشاہدے کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی روشنی میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ عذاب قبر کا تعلق جسم سے ہے یا صرف روح سے ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ 8 دن کے بعد اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، 1 مہینے میں 40 دن کے قریب وہ مٹی بن کر ریت بن جاتا ہے، مٹی کے اندر مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دفن ہی نہیں کیا جاتا، ان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے اور راکھ کو پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی حادثاتی اموات ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ میں وہ مر گئے اور ان کا جسم چورا چورا ہو گیا، جسم بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جانوروں نے کھا لیا، وہ جانوروں کے پیٹ کی خوراک بن گئے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو سمندر میں مچھلی کا شکار ہو گئے، یا پانی کے اندر ہی ڈوب کر کے مر گئے اور ان کی لاش تک نہیں ملی۔ تو اس طرح کی اموات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو عقلی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبر کے اندر جسم کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا صرف روح کو ہوتا ہے؟ کیونکہ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ بتلاتے ہیں ہمیں کہ قبر کے اندر عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قبر کے اندر انسان کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ صرف روح کو نہیں ہوتا، وہ جسم کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے۔ آخر یہ فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ قبر کے اندر جسم کو عذاب دیا جا رہا ہے جبکہ اس کا جسم اس میں دفن ہی نہیں کیا گیا ہے؟ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو قبر دی ہی نہیں گئی ہے، جن کو قبر میسر ہی نہیں ہوئی، تو جسم کو عذاب دیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو جب اس کے دوستوں اقارب رشتہ دار اس کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو وہ واپس ہونے والوں کی پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اس کے بعد قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں۔ وہ نیک بھی ہوتا ہے، وہ مومن بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے، اور پھر دونوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں یہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جسم بھی ہوتا ہے اور انسان کی روح بھی ہوتی ہے قبر کے اندر، اور ان کو جو عذاب دیا جاتا ہے قبر کے اندر، جو نعمتیں دی جاتی ہیں وہ جسم اور روح دونوں کو دی جاتی ہیں، حالانکہ مشاہدہ ہمارے اس کے خلاف ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، قرآن و حدیث کا معاملہ جو ہے وہ عقل پر ہم نہیں سمجھ سکتے، عقل کی کسوٹی پر قرآن و حدیث کا مدار ہے ہی نہیں۔ قرآن و حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی ہمیں سمجھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر ہمیں دی ہے بس وہی سچی ہے، اور جتنی باتوں کی ہمیں خبر دی ہے اتنی ہی باتوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اس سے آگے ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق ایک نئے عالم سے، نئی دنیا سے منسلک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے، احادیث کے اندر جو قبر کی بات کہی گئی ہے کہ قبر کے اندر انسان کو عذاب دیا جاتا ہے، قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، تو قبر سے مراد یہاں انسانی قبر نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں، جس کے اندر ہم دفن کر کے آتے ہیں، بلکہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ، جس کا تعلق مرنے کے بعد ہر انسان سے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا تعلق اس سے ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ اپنی طبیعی موت مرے، اسے قبر کے اندر دفنا دیا جائے، یا اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، سمندر میں بہا دیا جائے، اس کی روح بھی عالم برزخ میں جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو جانور کھا جائے، جانور پھاڑ دے، اس کی قبر بھی جو ہے عالم برزخ کے اندر ہی بنائی جائے گی، عالم برزخ میں ہی وہ جائے گا۔ کوئی سمندر کے اندر غرق ہو کر مر جائے، وہ بھی عالم برزخ میں جائے گا۔ یعنی ہر ایک کا تعلق، انسان جو بھی مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ چاہے جس حال میں بھی ہو، لیکن اس کا تعلق عالم برزخ سے ہوتا ہے، وہ عالم برزخ کے اندر جاتا ہے، اور قبر سے مراد وہی عالم برزخ کی زندگی ہے، عالم برزخ ہی ہے، یہ دنیا کی قبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ کے جو احوال ہیں ان کو انسانوں جنات سے مخفی رکھا ہے۔
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر دیا جاتا ہے اور انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے، انسان اور جنات نہیں سنتے۔ انسان اور جنات سے ان چیزوں کو مخفی رکھنے میں بھی ایک حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جو آزمائش کی جگہ بنایا ہے وہ آزمائش اور امتحان باقی رہے۔ اگر آخرت کے احوال دنیا پر منکشف کر دیے جاتے اور ہم اپنی آنکھوں سے عذاب قبر کو دیکھ لیتے تو پھر امتحان کہاں باقی رہتا، سب لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کو جس مقصد سے بنایا ہے اور انسان کی جو آزمائش ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے زندگی کا، یہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کے جو احوال ہیں، آخرت کے جو احوال ہیں، عذاب قبر کے جو احوال ہیں، ان کو انسانوں کی آنکھوں سے، انسانی زندگی سے مخفی رکھا ہے۔ اس لیے ہم اپنی آنکھوں سے اس کا نہ تو مشاہدہ کر سکتے ہیں، نہ اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال ہی بھیجا ہے کہ عالم برزخ میں جسم پہنچ بھی نہیں رہا ہے، قبر کے اندر جسم جا بھی نہیں رہا ہے، تو اس کو جسم کو عذاب کیسے دیا جا رہا ہے؟ جسم 7 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 40 دن کے بعد گل سڑ جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، تو اس کو عذاب کیسے دیا جا رہا ہے؟ ہم اس کا ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر شے پر قادر ہے، جو ہر کام کو کن کے ذریعے کر دیتا ہے، اس ذات کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے کہ وہ عالم برزخ کے اندر بھی انسان کو ایک نیا جسم عطا فرما دے۔ مثالی دنیا کے اندر، عالم برزخ کی جو مثالی دنیا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے ایک نیا جسم عطا فرما دیتے ہوں۔ جیسے کہ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، خواب کے اندر جب انسان سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو خواب میں کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے، چالتا ہے، کھیلتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا ہے، شہروں کی جو ہے تفریح کرتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے مشکل مشاہدات ہوتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے۔ اور خواب کی جو مثالی دنیا ہے اس میں صرف انسان کی روح نہیں ہوتی، بلکہ انسان بالکل اپنے وجود کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جسم بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ کہیں گھومنے کے لیے جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، وہ مار کھا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ نہ تو دوسرے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس انسان سو رہا ہے، اپنے بستر پہ سو رہا ہے، کہ یہ فلاں جگہ ٹہل رہا ہے مثالی دنیا میں، خواب کی دنیا میں، لیکن وہ ٹہل رہا ہوتا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ خود انسان کو بھی جو ہے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے اور اس کا جسم وہاں موجود ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے عالم برزخ کی زندگی ہے، خوب بہت ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم برزخ میں آخرت کی جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، اس میں از سر نو ایک جسم عطا فرماتے ہوں، جس کی وجہ سے انسان کو، میت کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے یا اس کو جو ہے نعمتیں چکھائی جائیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ نے جو خبریں ہمیں دی ہیں، ان سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے یقینی طور پر کہ انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور اس کے جسم کو بھی عذاب دیا جاتا ہے، صرف روح کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ کہ حدیث کے اندر صاف ہے کہ جب انسان کا امتحان ہوتا ہے، اس سے سوالات ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اگر ایمان والا ہے، صحیح جواب دے دیتا ہے، تو ندا آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، جنتی لباس پہنا دو۔ لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، روح کو تو نہیں پہنایا جائے گا، جنت کا لباس تو جسم کو ہی پہنایا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، خبریں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بتلاتی ہیں کہ قبر کے اندر، عالم برزخ میں، برزخی زندگی میں انسان کا جسم بھی ہوتا ہے، اور وہاں انسان نعمتوں کو محسوس بھی کرتا ہے جسمانی زندگی کے ساتھ، اور جسمانی زندگی کے ساتھ اللہ کے عذاب کو بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا جو معترضین سمجھتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ بیعین ہی یہی قبر ہے برزخی زندگی میں، اور بیعین ہی یہی جسم ہے برزخی زندگی میں، تو اس جھگڑے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں جسم کو عذاب کس طرح دیا جا رہا ہے۔